بے شک آزما کے دیکھ لو، عورت اگر اکیلی بیٹھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ سونا بن جائے گی، اور مرتے دم تک گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق محنت ضرور کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو اس کی محنت کا پھل مل جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا۔ لیکن ایک تسبیح ایسی ہے کہ کوئی عورت اگر اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گی وہ سونا بن جائے گی، اس کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی جو بہت غریب تھی۔ اس نے کہا، میری محنت کا کوئی پھل نہیں ملتا، میرے بچے بیمار رہتے ہیں، میرے شوہر کا روزگار بند ہے۔ حضرت نے فرمایا، جا رات کو سب کے سونے کے بعد اکیلی بیٹھ کر صرف یہ ایک تسبیح پڑھا کر۔ جانتے ہو وہ تسبیح کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اگر اکیلی بیٹھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ سونا بن جائے گی۔ گھر میں نحوست، بے سکونی اور بے برکتی ختم کرنے کے لیے کوئی بھی عورت رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لے تو رزق، اولاد اور گھر میں نور، سکون اور برکت محسوس کریں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سی نظر آنے والی عورت جو دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، جو تھکی ہاری رات کو بستر پر آ کر لیٹتی ہے، اگر وہ صرف چند لمحے نکال کر ایک ایسی تسبیح پڑھ لے جس کا علم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، تو وہی عورت اپنی قسمت کی دھار بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسی تسبیح جو نہ صرف دل کی اداسی کو دور کرے بلکہ گھر میں پھیلی نحوست، بے برکتی اور بے سکونی کو جڑ سے ختم کر دے۔ ایسی تسبیح جس کے اثر سے رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو، اور وہ دعائیں جو برسوں سے سجدوں میں رو رو کر مانگی جا رہی ہوں اچانک پوری ہونے لگیں۔ عورت فطرتاً نرم دل اور حساس مزاج کی مالک ہوتی ہے۔ اس کا دل جلدی ٹوٹتا ہے، لیکن جب وہی دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائے تو پھر وہی دل طاقتور ہو جاتا ہے، اور یہی طاقت اسے سونا بنانے والی عورت بنا دیتی ہے۔ پھر وہ جہاں ہاتھ رکھتی ہے وہاں خیر ہوتی ہے، جہاں قدم رکھتی ہے وہاں نور ہوتا ہے، اور جہاں دعا مانگتی ہے وہاں عرش ہل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کا راز یہی ہے کہ یہ اللہ کے ان خاص کلمات پر مشتمل ہے جو زمین و آسمان کے درمیان دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کوئی طلسم یا جادو نہیں، بلکہ سچے دل کا سچا عمل ہے جو ہر عورت کو رب کے دربار میں ممتاز مقام دلا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے تو بس ایک رات آزما کر دیکھ لیجئے، نہ کسی کو دکھا کر، صرف تنہائی میں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے سونا برسنے لگے گا اور آپ کا گھر کیسے جنت کا منظر بن جائے گا۔ بس تھوڑا سا یقین، تھوڑا سا وقت اور بہت زیادہ اخلاص، یہی وہ چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اور یہ وہ تسبیح ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس راز کو بس جاننے کے لیے دل کو تیار رکھیں، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو صرف مخلص دلوں کو عطا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، تصور کریں کہ ایک عورت تنہا بیٹھی ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرے کمرے میں بس ایک ہلکی سی روشنی جل رہی ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے ایک خاص تسبیح پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فضا میں خوشبو سی پھیل جاتی ہے، اور وہ دعا جو اس کے دل میں دبی ہوئی تھی گویا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے گھر میں ایک نئی روحانی ہوا داخل ہو چکی ہو، بچوں کی ہنسی واپس آ گئی ہو، شوہر کے مزاج میں نرمی آ گئی ہو، اور ہر طرف سکون اور راحت کا ایک انوکھا رنگ بکھر گیا ہو۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس چیز کو وہ عورت ہاتھ لگائے گویا وہ سونا بن جائے۔ یقین نہیں آتا، مگر یہ ممکن ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک خزانہ ہے جو ہر عورت کے مقدر کو چمکا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح کوئی عام الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے جاننے کے بعد انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ انمول کلمات ایک خزانے کی مانند ہیں
جو ہر اس عورت کو عطا کیے گئے ہیں جو دل سے چاہے کہ اس کا مقدر چمک جائے، اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے اور اس کے بچے خیر و برکت میں پروان چڑھیں۔ یہ تسبیح محض ورد نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والا ایک ایسا نورانی راستہ ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو عورت سچے دل سے مکمل یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھتی ہے، وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہی ہوتی بلکہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق جوڑ رہی ہوتی ہے جس سے قسمت کی لکیر بدل جاتی ہے۔ یہی تسبیح اس سے ان دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتی ہے جو برسوں سے روکی جا چکی ہوں، اور یہ راز ہر عورت کے لیے ہے، ہر اس دل کے لیے جو بے سکونی، بے برکتی اور دکھوں سے نجات چاہتا ہے۔ بس اس تسبیح کو اپنائیے اور دیکھیے کیسے رب تعالیٰ اس کے مقدر میں سونا بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی محنت، ذہانت اور حکمت عملی کے بل پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر مرد و عورت چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں وسعت ہو اور زندگی میں خیر و برکت ہو، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ سخت محنت کے باوجود محروم رہ جاتے ہیں؟ ان کے گھر میں نحوست، بے سکونی، جھگڑے، بے برکتی اور معاشی تنگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جبکہ بعض گھروں میں بظاہر کم وسائل کے باوجود ہر چیز میں خوشحالی نظر آتی ہے، ہر طرف نورانیت ہوتی ہے اور دل بے وجہ خوش رہتا ہے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اصل راز محض دنیاوی تدبیروں میں نہیں بلکہ ان روحانی کنجیوں میں چھپا ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی خاص تسبیح ہے جو ظاہری طور پر تو چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن باطنی طور پر یہ الفاظ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بے شک آزما کے دیکھ لو، اگر کوئی عورت رات کے وقت اکیلی بیٹھ کر اپنے رب کو دل سے یاد کرتے ہوئے یہ ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ چیز گویا سونا بن جائے گی۔ یہ کوئی مجاز کی بات نہیں بلکہ حقیقت کی ترجمانی ہے، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے وہاں فقر بھی دولت بن جاتا ہے اور خاک بھی سونا۔ محترم ناظرین، یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں یہ سوال جگانا ہوگا، ہم کتنی بار اپنی زندگی میں سکون، برکت، خوشحالی اور رزق کی فراوانی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں؟ کبھی محنت کرتے ہیں، کبھی قرض لیتے ہیں، کبھی رشتہ داروں سے مدد مانگتے ہیں اور کبھی قسمت کو کوستے ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ برکت صرف محنت سے نہیں آتی بلکہ رب تعالیٰ کی رحمت سے آتی ہے، اور اس رحمت کو پکارنے کے لیے جو زبان سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ زبان ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچئے، جو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے کیا اس کے رزق میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اس کے گھر سے نحوست نہیں ہٹے گی؟ کیا اس کی اولاد میں نیکی نہیں آئے گی؟ جب ایک عورت دل سے اللہ کو پکارتی ہے اور وہ بھی تنہائی میں، اخلاص کے ساتھ، نہ ریا نہ دکھاوا، تو پھر وہ رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اسی اخلاص بھری پکار کا اثر ہے کہ وہ تسبیح برکت، سکون، رحمت اور سونا بننے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بات صرف حکایتوں میں نہیں بلکہ عملی زندگی میں بارہا دیکھی گئی ہے۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ جو عورت روز رات کو سونے سے پہلے چند لمحے نکال کر یہ تسبیح پڑھے تو پہلے دن سے اس کے گھر کے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں پہلے جھگڑے ہوتے تھے اب وہاں ہنسی گونجتی ہے، جہاں بیماریاں تھیں وہاں صحت آتی ہے، جہاں دل میں غم اور بوجھ تھا وہاں راحت اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ معمولی سی محنت کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ کھانا بنائے تو دسترخوان بھر جائے، وہ سلائی کرے تو آمدنی بڑھ جائے، وہ بچوں کی تربیت کرے تو اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ وہ عمل ہے جو تمہارے دشمن کو بھی تم پر غالب آنے سے روکتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک عورت تنہائی میں بیٹھی ہے،
دل سے ذکر کر رہی ہے اور اس کا رب اسے سن رہا ہے، اس کی آواز سے خوش ہو رہا ہے، فرشتوں کو اس پر رحمت نازل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کیا وہ عورت محروم رہے گی؟ نہیں، بلکہ وہی عورت اپنے گھر کی تقدیر بدل دے گی۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی جو بہت غریب تھی۔ اس نے کہا، میری محنت کا کوئی پھل نہیں ملتا، میرے بچے بیمار رہتے ہیں، میرے شوہر کا روزگار بند ہے۔ حضرت نے فرمایا، جا رات کو سب کے سونے کے بعد اکیلی بیٹھ کر صرف ایک تسبیح پڑھا کر اور رب سے کہہ، اے رب، میں نے تیرے نام کو اپنی زبان سے سجایا ہے، تو میرے گھر کو اپنی رحمت سے سجا دے۔ چند دن بعد وہ عورت واپس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، حضرت، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا، اور آج میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی ہے کہ ہم حیران ہیں، بچے ٹھیک ہو گئے ہیں اور گھر میں عجب سکون ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہی تو ذکر کی طاقت ہے۔ محترم ناظرین، گھر میں نحوست، بے سکونی اور بے برکتی ختم کرنے کے لیے کوئی بھی عورت رات کو روزانہ سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم کو 101 مرتبہ پڑھے، اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ گھر میں نور اور سکون اور برکت محسوس کریں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد عورت جس کام میں ہاتھ ڈالے گی اس میں نہ صرف کامیابی ملے گی بلکہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی وہ سونا بن جائے گی۔ یہ تسبیح در حقیقت اللہ کے ان ناموں پر مشتمل ہے جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهَا بِهَا۔ سورۃ اعراف کی 180 نمبر آیت ہے، یعنی اللہ کے لیے بہترین نام ہے، سو انہی کے ذریعے سے پکارو۔ جب انسان اللہ کو اس کے ناموں سے پکار کر اس سے مانگتا ہے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں، اے رب، یہ تیری تعریف کر رہا ہے، تو اسے خالی نہ لوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جھولی خیروں برکتوں کے ساتھ بھر دیتا ہے اور اسے اپنے در سے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔